बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन फ़िदा दिल हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की और मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। आज खैबर पख्तूनख्वा में 3 बड़े जलसे हुए। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ा जलसा किया नौशहरा में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जलसा किया एबटाबाद में, और एमल वली ख़ान सूबाई सदर अवामी नेशनल पार्टी ने जलसा किया बुनेर में। तीनों काबिल ज़िक्र इज्तिमात थे, बड़े इज्तिमात थे, और अवामी नेशनल पार्टी बहुत पहले से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी मुहिम का बाकायदा आगाज़ एबटाबाद से कर दिया है, और आज ये बिलावल भुट्टो ने बताया भी। जमीयत उलमा इस्लाम ने मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस के नाम पर जो एक बड़ा इज्तिमा किया पेशावर में, वहाँ से हमें पता लग गया था कि जमीयत उलमा इस्लाम ने भी बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। अब हुआ क्या है और हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने इंतखाब किया नौशहरा का, और नौशहरा में मान की शरीफ में उन्होंने जलसा किया, और इस जलसे का जो इनेकाद था वो किया था परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक ने और उनके साहिबजादे ने। लियाकत खटक, आपको पता है कि परवेज़ खटक के भाई हैं, उनके ख़ानदान के अंदर इख्तलाफात हैं, और परवेज़ खटक ने अपनी नई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का सबसे अव्वलीन जलसा भी नौशहरा में किया था। बहुत बड़ा जलसा किया था, इसमें कोई शक नहीं है। चूँकि हल्का नियाबत है नौशहरा परवेज़ खटक का, तो उनका बड़ा जलसा बनता था कि वो करें, और उन्होंने किया, उन्होंने करके दिखाया। इसके बाद उन्होंने जितने भी जलसे किए वो कोई काबिल ज़िक्र तबसरों में जगह नहीं पा सके। बड़े जलसे उस तरीके से परवेज़ खटक और महमूद ख़ान नहीं कर सके जिस तरीके से उनसे ये तवक्को की जा रही थी, और उनकी जमात से जो तवक्को की जा रही थी, उनकी ये जमात भी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी। जिन शख्सियात के हवाले से कहा जा रहा था कि जी परवेज़ खटक और महमूद ख़ान साहब जब पार्टी बनाएंगे तो तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाएगी, और बहुत सारी शख्सियात या इलेक्टेबल्स जो हैं वो PTIP को ज्वाइन कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके ख़िलाफ़ या तो केसेस थे, या जिनके ख़िलाफ़ FIRs थी, या जिनके ख़िलाफ़ छापे लगाए जा रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बग़ैर शामिल हुए परवेज़ खटक के साथ। अब परवेज़ खटक की जमात के हवाले से तासुर ये है कि कुछ लोग, कुछ ताकतें, कुछ मुक़्तदर हलके उनको इस खैबर पख्तूनख्वा की ड्राइविंग सीट हवाला करना चाहते हैं। ये ताकतें क्या चाहती हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ हुई, जिस तरीके से तबादले हुए, जिस तरीके से एक तासुर है कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस के जो अफसर हैं वो सारे वो लोग मुकर्रर हुए हैं कि जो परवेज़ खटक के करीब हैं और जो महमूद ख़ान के करीब रहे हैं। तो सियासी जमातों को एक खौफ है और एक ख़दशा है, और वो ख़दशा यही है कि PTIP को ज़्यादा आगे लाने की कोशिश की जा रही है। अब मौलाना फजल रहमान का नौशहरा में जलसा और फिर उनके भाई के ज़रिए जलसा कराना, ये बड़ा मानी खेज़ भी है, और इसका बड़ा सियासी असर भी है। ज़ाहिर है कि नौशहरा में एक नुकसान पहुंचाने की, सियासी नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी मौलाना फजल रहमान की, और इसी तरह मुस्लिम माफ़ कीजिएगा, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून की भी कोशिश है कि परवेज़ खटक को कम से कम नौशहरा में ऐसा सबक सिखाया जाए कि जो उनकी पार्टी को, उनके साथ जाने वालों को याद रहे। और ज़ाहिर है कि इस अमल में मुस्लिम लीग नून के साथ होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। अब परवेज़ खटक की जमात को, महमूद ख़ान की जमात को अगर मुस्लिम लीग नून, JUI, अवामी नेशनल पार्टी और ख़ुद तहरीक इंसाफ के लोग मिलकर शिकस्त देने की कोशिश करेंगे तो ये एक बहुत शानदार मंज़र होगा, बहुत अजीब सा मंज़र होगा। बहरहाल आने वाले दिनों में मज़ीद भी इस तरह के दिलचस्प जलसे होंगे, और एक दिलचस्प चीज़ जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि एमल वली ने अपना बयानिया थोड़ा सा तब्दील कर दिया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बात करते हैं एबटाबाद के जलसे के हवाले से। एबटाबाद में बिलावल भुट्टो ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। एक रिवायती किस्म की उन्होंने तकरीर की, और उन्होंने अच्छी बात ये की कि उनका कोई हरीफ नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई तहरीक इंसाफ उनकी दुश्मन नहीं है, मुस्लिम लीग उनकी दुश्मन नहीं है। उन्होंने कहा अगर हमारी कोई दुश्मन है तो वो गुर्बत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, और ये एक अच्छा बयानिया है। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है कि जिसने दरवाज़े खुले रखे हैं, और मुफाहमत की सियासत के हवाले से अगर बात की जाए और फिर उसमें आसिफ ज़रदारी का जिक्र ना किया जाए
تو اچھا، بلاول بھٹو جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے دورے پر ہیں، وہ پشاور میں بھی خطاب کریں گے، اور پشاور میں بھی وہ ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ پشاور کا اجتماع وہ کتنا بڑا کر پاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مضافاتی علاقہ ہے پشاور کا، دوران پور، وہ وہاں پر ایک اجتماع یا ورکرز کنونشن جو بھی آپ اس کو نام دے دیں یا جلسے عام، اس سے خطاب کریں گے۔ ایمل ولی خان پچھلے جب نواز شریف لندن سے ابھی نہیں آئے تھے تو انہوں نے جلسوں میں اور اپنے بیانات کے ذریعے یہ کہا تھا کہ لندن سے ایک شخص کو لا کر یہاں پر پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج بنیر کے جلسے میں جو میں وہ پوری تقریر تو میں نہیں سن سکا، لیکن جو پریس ریلیز عوامی نیشنل پارٹی نے جاری کی ہے اس میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی یا تو شاید سمجھا دیا گیا ہو ایمل ولی خان صاحب کو کہ دیکھیں آنے والے دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد رہا ہے اس صوبے میں، جب زرداری صاحب صدر تھے تو یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان، امیر حیدر خان ہوتی وزیر اعلیٰ تھے، یعنی مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو خیبر پختونخوا میں مخلوط حکومت تھی اور ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر تھی عوامی نیشنل پارٹی۔ تو اگر ایک تاثر یہ ہے کہ جی نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو پھر عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت کو بھی سوچنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر، لین دین کی بنیاد پر انتخابی اتحاد ہو سکتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے، اور کوئی ایسا بیان نہیں ہونا چاہیے بیچ میں کہ جو ہرڈل بنے، جو رکاوٹ بنے ایسی کسی بات چیت کے بیچ میں۔ اچھا، بلاول بھٹو نے اپنے خطاب میں ایک بہت مزے کی بات بھی کی، وہ میں بھول گیا تھا، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور آپ نے سنی بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دوسری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ کسی کو آزمانے کے بجائے آپ پہلی مرتبہ مجھے آزمائیں، یعنی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بطور امیدوار وزیر اعظم کے عہدے کے امیدوار کے طور پر خود کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر موقع ملے گا تو بلاول بھٹو ہی وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے ایک بڑا اجتماع کیا، بنیر میں کیا، اور بتایا گیا ہے کہ یہ ایک صوبائی حلقے کی سطح کا جلسہ تھا اور قابل ذکر تعداد میں لوگ اس میں شریک ہوئے۔ تینوں جماعتوں نے جو انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے، اس میں اگر ایک ایج حاصل ہے، اور جس طرح نباز سمجھا جاتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ماضی میں بھی ہم نے یہی دیکھا، افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے جو اپنا کردار ادا کیا دفاع افغانستان اور پاکستان کونسل اور پھر اسی اتحاد کو یا اس تنظیم کو یا اس پلیٹ فارم کو پھر متحدہ مجلس عمل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور کس طریقے سے پھر یہاں پر متحدہ مجلس عمل کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ آج کل کی جو غزہ کی صورتحال ہے اس کو اگر سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان غزہ کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے اجتماعات کر رہے ہیں، اور یہی انہوں نے کانفرنس بھی کی یا جلسہ کیا نوشیرہ میں، وہ بھی غزہ کے نام سے ہی تھا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ قطر بھی گئے، وہاں پر انہوں نے حماس کے رہنماؤں سے ملاقات بھی کی، اور ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا اس حوالے سے کہ وہ پہلے شاید مسلم امہ کے لیڈر تھے کہ جو اس معاملے پر براہ راست وہاں پر گئے اور حماس کے لیڈرز کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا۔ اچھا، ساتھ ساتھ اگر آپ باقی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو ان کی تیاریاں تو جاری ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے کھل کر میدان میں ابھی نہیں نکلیں۔ اب غالباً مانسیرہ سے ہی نواز شریف اپنی مہم کا آغاز کریں گے اگر خیبر پختونخوا میں وہ آئیں گے، اور ہری پور، مانسیرہ، ایبٹ آباد، یہ وہ علاقے ہیں ہزارہ ڈویژن کے کہ جو ماضی میں مسلم لیگ نون کا گڑھ رہے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ سیاسی نقصان پہنچایا تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کو یہاں پر، لیکن نواز شریف چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر ہزارہ ڈویژن جو ہے وہ اپنا ووٹ بینک جو کھویا ہوا ہے وہ بحال کر سکیں۔ کچھ ناراض رہنما بھی ہیں، ان کو منانے کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں۔ اب یہ اطلاعات کس حد تک صحیح ہیں، درست ہیں، یہ تو تب پتہ چلے گا جب نواز شریف ادھر آئیں گے اور اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ چارجڈ ہیں مسلم لیگ نون کے ورکرز، اور جس طریقے سے ان کا استقبال 21 اکتوبر کو کیا گیا تھا اور خیبر پختونخوا سے لوگوں کو نکالا تھا امیر مقام نے، وہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس سے پھر پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں ابھی زندہ ہے، ابھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی مسلم لیگ نون کو پھر گنتی میں آپ ناشمار کریں۔ مسلم لیگ نون کے علاوہ تحریک انصاف کی سرگرمیوں کو دیکھیں تو تحریک انصاف کے لوگوں کو ظاہر ہے کہ ڈرایا بھی جا رہا ہے اور ان کو خدشات بھی ہیں۔ اگر کسی نے
امیدوار بننے کی کوشش کی، اگر کسی نے درخواست دی کہ جی وہ فلاں حلقے سے امیدوار بننا چاہتے ہیں، تحریک انصاف کی میں بات کر رہا ہوں، تو ایک اندرونی حلقوں میں ایک خدشات اس حوالے سے ہیں کہ شاید ان لوگوں کو پھر اجازت نہ ملے، شاید -1 فارمولہ کے تحت عمران خان کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا جائے، شاید تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا جائے۔ یہ آنے والے دنوں میں ساری صورتحال واضح ہوگی، لیکن اتنا پتہ لگ گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی سیاسی جماعتوں نے بھرپور طریقے سے رابطہ عوام مہم شروع کر رکھی ہے، اور ہر سیاسی جماعت کی کوشش ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے نکلیں، اور آگے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر ایسا بیانیہ ہو لیڈرز کے پاس اور مقررین کے پاس کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے جو بڑے مسائل ہیں وہ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، صحت کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، بہت سارے مسئلوں میں عوام جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں پچھلے 8-10 سال کی حکومتوں کی کارکردگی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سیاسی جو ناقدین ہیں تحریک انصاف کے، وہ اس کارکردگی پر بھی سوال اٹھاتے ہیں، اور جن سیاسی جماعتوں کو یا جن سیاسی لیڈرز کو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے خوف ہے، وہ ایک احتساب کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ جی اس صوبے میں اگر پہلے 5 سال حکومت میں رہے، وزیر اعلیٰ رہے پرویز خٹک، تو ان کو کیسے کلین چٹ دی جا سکتی ہے۔ اب اگر اس کے بعد 4-4.5 سال وزیر اعلیٰ رہے محمود خان، تو ان کو کیسے کلین چٹ دی جا سکتی ہے، یا ان کے ساتھ جو شامل ہونے والے سابق ممبران اسمبلی ہیں یا جو سابق وزراء ہیں ان کو کیسے کلین چٹ دی جا سکتی ہے۔ تو ان سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ پہلے ان 2 سابق وزراء کا احتساب کیا جائے، اور ان کے ظاہر ہے کہ خدشات وہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو زیادہ آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس کوشش کو کیسے یہ باقی سیاسی جماعتیں ناکام بناتی ہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ ہماری بھی اس معاملے پر نظر رہے گی، اور جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔